بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الامی وسلم۔ شیخ الحدیث شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ انڈیا سے۔ میرے دوستوں بزرگوں ساتھیوں، رمضان کے مہینے کے جو ہے فائدے اور اس میں کتنی نیکیاں ملتی ہیں اور روزہ رکھنے پہ کیا ملے گا، میرے دوستوں بزرگوں ساتھیوں، اللہ تعالیٰ ساری دنیا کے مسلمانوں کو، مردوں کو، عورتوں کو، میرے دوستوں سب کو روزہ رکھنے کی اللہ توفیق عطا فرما دے۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں ہم لوگوں کو نصیحت فرمائی کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے۔ اس میں ایک رات ہے شب قدر جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ کتنے مہینوں سے؟ بھائی دھیان سے سنیں، 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزوں کو فرض فرمایا اور اس کے رات کے قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا قرب نزدیکی حاصل کرے، ایسا ہے جیسے کہ غیر رمضان میں فرض ادا کیا، اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے وہ ایسا ہے جیسے کہ غیر رمضان میں 70 فرض ادا کرے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غم خواری کا ہے، خواری یعنی ہمدردی کرنے کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، یعنی اس کی روزی بڑھا دی جاتی ہے۔ جو شخص کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا، اور روزے دار کے ثواب کے مانند اس کو ثواب ہوگا، یعنی روزے دار کے برابر ثواب ملے گا جو کسی کو افطار کرائے گا، ثواب ہوگا، مگر اس روزے دار کے ثواب سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا۔ کتنا احسان ہے اللہ کا، واقعی میں اللہ ہم سے بہت محبت کرتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص تو اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ روزے دار کو افطار کرائے، یعنی ہر ایک تو اتنا نہیں ہے کہ افطار کرا سکے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیٹ بھر کھلانے پر موقوف نہیں، یہ ثواب تو اللہ جل شانہ ایک کھجور سے کوئی افطار کرا دے، یا ایک گھونٹ پانی پلا دے، یا ایک گھونٹ لسی پلا دے، اس پر بھی مرحمت فرما دیتے ہیں۔ یہ ایسا مہینہ ہے، اس کا اول حصہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ آگ سے آزادی ہے۔ جو شخص اس مہینے میں ہلکا کر دے اپنے غلام و خادم کے بوجھ کو، حق تعالیٰ سانو اس کی مغفرت فرماتے ہیں۔ یعنی بھائی ہمارے پاس جو نوکر چاکر ہوتے ہیں یا میرے دوستوں خادم ہیں، نوکر ہیں، ان کے لیے ہم کام کو ہلکا کر دیں کہ وہ بھی آسانی سے روزے رکھ سکیں، مغفرت فرماتے ہیں۔ غلام و خادم کے بوجھ کو حق تعالیٰ سانو اس کی مغفرت فرماتے ہیں اور آگ سے آزادی فرماتے ہیں۔ اور 4 چیزوں کی اس میں کثرت زیادتی رکھا کرو، جن میں سے 2 چیز اللہ تعالیٰ کی رضا خوشی کے واسطے، اور 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے تمہیں چارہ کار نہیں۔ پہلی 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے۔ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے، اور دوسری 2 چیزیں یہ ہیں کہ جنت کی طلب کرو اور آگ سے پناہ مانگو۔ جنت کی طلب کرو، آگ سے پناہ مانگو۔ جو شخص کسی روزے دار کو پانی پلائے، حق تعالی
قیامت کے دن، یعنی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میری حوض سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر نصیب فرما دے وے۔ میرے دوستو، بزرگوں، ساتھیو، کعب بن عذرا کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منبر کے قریب ہو جاؤ، ہم لوگ حاضر ہو گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر کے پہلے درجے پر قدم رکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے درجے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، جب دوسرے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین، جب تیسرے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ جب آپ خطبے سے فارغ ہو کر نیچے اترے تو ہم نے عرض کیا کہ ہم نے آج آپ سے منبر پر چڑھتے ہوئے ایسی بات سنی جو پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت جبرائیل علیہ السلام میرے سامنے آئے تھے، جب پہلے درجے پر میں نے قدم رکھا تو انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مبارک مہینہ پایا پھر بھی مغفرت نہ ہوئی۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جب میں دوسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر مبارک ہو اور وہ درود نہ بھیجے، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا کرے۔ میرے دوستو، بزرگوں، ساتھیو، سب سے چھوٹا درود ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یا بڑا درود پڑھ لیں تو میرے دوستو ضرور پڑھا کرے۔ جب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا کرے تو درود شریف پڑھیا کرے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ درود نہ بھیجے، میں نے کہا آمین۔ جب میں تیسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہوئے شخص جس کے سامنے اس کے والدین یعنی ماں باپ یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پائے اور وہ اس کو جنت میں داخل نہ کرائے۔ میں نے کہا آمین۔ فائدہ اس حدیث میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 3 بد دعائیں دی ہیں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں پر آمین فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب پہ رحم فرماوے اور اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرماوے۔ میرے دوستو، اللہ اس رمضان کے مہینے کی میرے دوستو ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے قریب ارشاد فرمایا کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے جو بڑی برکت والا ہے، حق تعالیٰ شانہ اس میں تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اپنی رحمت خاصہ نازل فرماتے ہیں، خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں، دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، تمہارے تنافس کو دیکھتے ہیں اور ملائکہ سے فخر کرتے ہیں، اور ملائکہ یعنی فرشتوں سے فخر کرتے ہیں۔ بس اللہ کو اپنی نیکی دکھلاؤ، بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے۔ کون ہے وہ بد نصیب؟ فائدہ تنافس اس کو کہتے ہیں کہ دوسرے کی حرص میں کام کیا جائے اور مقابلے پر دوسرے سے بڑھ کر کام کیا جائے، تفاخر اور تقابل والے آویں اور یہاں اپنے ظہر دکھلائیں، فخر کی بات نہیں۔ تحدث بن نعمت کے بیان کے طور پر لکھتا ہوں، اپنی نااہلیت سے خود
اگرچہ کچھ نہیں کر سکتا مگر اپنے گھرانے کی عورتوں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہوں کہ اکثروں کو اس کا اہتمام رہتا ہے کہ دوسرے سے تلاوت میں بڑھ جائیں۔ خانگی کاروبار کے ساتھ 15-20 پارے روزانہ بے تکلف پورے کر لیتی ہیں۔ حق تعالیٰ سانہ اپنے رحمت سے قبول فرمائیں اور زیادتی کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی خوب قرآن پاک پڑھنے کی میرے دوستو توفیق عطا فرماوے، اور سننے کی بھی اللہ ہمیں پورے رمضان میں توفیق عطا فرما دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رمضان المبارک کی ہر شب و روز میں اللہ کے یہاں سے جہنم کے قیدی چھوڑے جاتے ہیں، جہنم کے قیدی چھوڑے جاتے ہیں، اور ہر مسلمان کے لیے ہر شب و روز میں یہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ فائدہ بہت سی روایت میں روزے دار کی دعا کا قبول ہونا وارد ہوا ہے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے مگر ہم لوگ اس وقت کھانے پر اس طرح گرتے ہیں کہ دعا مانگنے کی تو کہاں فرصت، خود افطار کی دعا بھی یاد نہیں رہتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرماوے، اللہ تعالی ہم سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرماوے، اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرما دے، اللہ تعالی اس رمضان کے مہینے کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ پھر دوستو خوب ہم ابھی سے تیاری کریں کہ رمضان کا مہینہ بہت سکون اور اطمینان کے ساتھ اور اپنے کاموں کو میرے دوستو ابھی سے سمیٹنا شروع کر دیں کہ اللہ آسانی فرما دے۔ اللہ ساری دنیا کے مسلمانوں کے کاموں میں میرے دوستو آسانی فرماوے اور سہولت سے اللہ سب کو آسانی کے ساتھ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔